السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ 19۔ عروپ نے ایک نظر ارد گرد دوڑا کر نظر سامنے نظر آتے منظر پر ٹکا دی، جہاں ایک شخص کار کا دروازہ کھول کر باہر کھڑا تھا اور اس کے سامنے موجود شخص اس پر چلا رہا تھا۔ اپنی جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر کار کے دروازے کے قریب کھڑے شخص کو تھمایا تو وہ سر جھٹک کر اس لفافے کو لے کر کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس شخص سے نکلتے دوسرے شخص نے موبائل نکال کر کسی کو فون کیا اور پلٹ کر قدم اندر کی جانب بڑھانے شروع کر دیے تو عروپ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی، بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ کے اوپر لانگ بلیک کوٹ پہنے، چہرے پر ماسک لگائے دبے قدموں سے اس شخص کی جانب بڑھی، مگر اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن کر پلٹتی اس سے پہلے ہی گولی چلنے اور خود کو پیچھے سے کسی کے حصار میں قید پا کر ساکت رہ گئی۔ گولی کی آواز پر آگے بڑھتا شخص جھٹکے سے پلٹا۔ وہ شخص ابھی گولی چلاتا اس سے پہلے عروپ نے اس کے سر کا نشانہ لے کر اسے ڈھیر کر دیا، جبکہ اپنے پیچھے چلی دو گولیوں کی آواز پر جھٹکے سے پلٹی تو ایک دیو کامت شخص کو دیکھ ٹھٹکی، جو براؤن پینٹ کے ساتھ چیک والی شرٹ کے اوپر لیدر کی براؤن ہی جیکٹ پہنے، ہاتھوں میں بلیک گلوز پہنے، پستول تھامے، چہرے پر وولف کے نشان والا ماسک لگائے، خون چھلکاتی سرخ آنکھوں سے عروپ کو گھورتے اپنے بازو سے بہتے خون پر ہاتھ رکھے جھٹکے سے پلٹا اور تیز قدم اپنی کار کی جانب بڑھائے۔ تبھی اپنے ارد گرد ماسک سے چہرہ چھپائے 4-5 آدمیوں کو ان لاشوں کی جانب بڑھتے دیکھ عروپ چونکی اور بھاگنے کے انداز میں وائلڈ وولف کی جانب بڑھی، جو سنسان گلیوں سے نکلتا آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مان، مجھے پتا ہے یہ تم ہی ہو، پلیز رکو، ایمان شاہ کو اپنی کار کا دروازہ کھولتے دیکھ پیچھے سے چلا کر پکارا۔ اس سے پہلے ایمان شاہ کار کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھتا، عروپ ایک ہی جست میں ایمان کے قریب پہنچ کر اس کا بازو تھام کر رخ اپنی جانب کر لیا تو ایمان شاہ نے شعلہ برساتی نگاہوں سے عروپ کو دیکھا۔ مان، تم کب آئے؟ ہاتھ ایمان کے ماسک کی جانب بڑھاتے نم لہجے میں کہا تو ایمان شاہ نے جواب دینے کی بجائے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ عروپ نے ایمان شاہ کے ماسک کو اتار کر اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں رکھا اور اپنے سرد ہاتھ کو ایمان شاہ کے گال پر رکھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ایمان شاہ لاوے کی طرح پھٹ پڑتا، ڈونٹ ٹچ می ڈیم اٹ، ڈونٹ! اگر تم نے ایک مرتبہ پھر مجھے چھوا، تمہارے ہاتھ کاٹ کر تمہیں زندہ دفن کر دوں گا، شیر سی دہاڑ لیے گراتے ہوئے کہا تو عروپ کے چہرے کا رنگ سرد سے فک ہوا۔ میں تو بس مان، ہاں، یہ سب تمہیں سوٹ نہیں کرتا مس عروپ۔ اوہ سوری ایجنٹ گرے، تمہیں تو بنا قصور کے سزا دینا، انسانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، ان کے جذبات کا مذاق بنانا، ان کی محبت کی دھجیاں اڑانے کا شوق ہے، تاکہ ہم جیسے حوث پرستوں کے سامنے یوں بے بس دکھنا تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ عروپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ڈھکیلتے ہوئے چلا کر کہا اور رخ بدل کر کار میں بیٹھنا چاہا۔ تبھی عروپ سنبھل کر ایمان شاہ کی جانب بڑھی۔ مان، تمہیں گولی لگی ہے، دیکھو خون نکل رہا ہے، تم بعد میں غصہ کر لینا، آگے بڑھ کر ایمان شاہ کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتے نم لہجے میں کہا تو ایمان شاہ نے جھٹکے میں اپنا بازو عروپ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ چھونا مت مجھے ورنہ جان سے مار دوں گا، عروپ کو کندھوں سے تھام کر کار سے لگاتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ایمان شاہ کے اس قدر شدید رد عمل پر عروپ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کچھ پل تو ایمان شاہ خاموشی سے عروپ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر عروپ کو بازو سے کھینچ کر سائڈ پر دھکا دیتے کار کا دروازہ کھولا، مگر اس بار پھر عروپ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور ایمان شاہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو عروپ کی بار بار کی حرکت سے تنگ آ کر ایمان شاہ کا پارا پل میں ہائی ہوا، اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر عروپ کے چہرے پر مارنا چاہا تو عروپ نے سہمی نظر سے ایمان شاہ کے ہاتھ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ آنکھیں سختی سے بند کر لی، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود جب ہاتھ نہ اٹھ سکا تو اپنے ہاتھ کا مکہ عروپ کے پیچھے کار پر اتنی زور سے مارا کہ اس سناٹے میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، ہاتھ سے ہوتی تکلیف بازو تک گئی تو رگوپے میں شدید درد کی لہریں سرایت کر گئی۔ کار پر لگنے والی ضرب کی آواز پر عروپ نے آنکھیں کھولی تو خود پر جھکے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے اشتعال پر قابو پاتے ایمان شاہ کے سرخ چہرے کو دیکھ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، پھر ہمت کر کے ایمان شاہ کے دونوں بازو کو تھام کر ایک جھٹکے میں رخ بدل کر ایمان شاہ کو کار سے لگایا
اپنے پاؤں ایمان شاہ کے پاؤں پر رکھ کر ایمان شاہ کی جیکٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر اپنے لب ایمان شاہ کے مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر رکھ کر شدت بھرا لمس چھوڑا تو ایمان شاہ ایک پل کے لیے اس افداد پر ساکت سا ہو گیا۔ سکتے کے ٹوٹتے ہی ایمان شاہ نے سختی سے عروب کو خود سے پیچھے کرنا چاہا، جس پر عروب نے اپنی شدتوں میں اضافہ کرتے ہاتھ کالر سے سرکتے ایمان شاہ کی گردن کے گرد حائل ہوئے۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں ایمان شاہ کے بالوں کو دبوچ کر ایمان شاہ کی سانسوں میں بری طرح اپنی سانسیں الجھا دی۔ ایمان شاہ نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے خود پر جھکی عروب کے چہرے کی طرف دیکھا، جو آنکھیں بند کیے ایمان شاہ کے لمس کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو دماغ نے کہا کہ جھٹک دے، مگر محبت کے مارے اس دل کو یہ کہاں قبول تھا۔ ہاتھ بڑھا کر عروب کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر اسے خود میں بھینچا تو عروب کے شدت بھرے لمس میں اپنی شدتیں اور جنون شامل کر دیا۔ سنسان سڑک کے کنارے ہلکی ہلکی ہوتی برف باری میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس میں کھوئے سب کچھ فراموش کر چکے تھے۔ ماحول میں چھائی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی دھوکنے کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ عروب کا تنفس بری طرح سے بگڑا تو ایمان شاہ سے جدا ہونا چاہا، جس پر ایمان شاہ نے اپنی پکڑ عروب کے گرد اور مضبوط کر دی۔ پھر عروب کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کر کے ایک جھٹکے میں پیچھے ہٹا تو عروب نے گہری سانس لیتے اپنا سر ایمان شاہ کے سینے سے لگا دیا، جبکہ ایمان نے اپنے گھنے ڈارک براؤن بالوں پر ہاتھ الجھا کر خود کے بہک جانے پر خود کو کوسا اور ایک نظر اپنے سینے سے لگی عروب کو دیکھ گہری سانس پھنسا کے سپرد کر دی۔ ایمان شاہ کو عروب زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ گھر میں حیات کو نہ پا کر عروب کو یقین ہو گیا تھا کہ متسم اسے لے جا چکا ہے، مگر اپنی شامت کا سوچ ہاتھ پاؤں بری طرح کپکپائے، مگر سر جھٹک کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر لاؤنج میں آئی، جہاں ایمان شاہ اپنی جیکٹ اور شرٹ اتارے بلیک بنیان پہنے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ یہاں ایمان شاہ کے قریب بیٹھ کر زخم کو دیکھنا چاہا، مگر ایمان شاہ نے بری طرح سے عروب کے ہاتھ جھٹکے۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارے قریب آ گیا تھا تو میری ناراضگی ختم ہو گئی ہے تو ایسا کچھ نہیں۔ پہلی بار اپنے دل کے آگے ہار کے تمہارے قریب آنے پر مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ کیوں اس قدر ذلیل ہونے کے بعد بھی میں تمہارے قریب آ گیا۔ یہ بات میری عزت نفس کو مجروح کر رہی ہے، اسی لیے مہربانی کرو اور مجھ سے دور رہو، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا، اور فرسٹ ایڈ باکس جھپٹنے کے انداز میں عروب کے ہاتھوں سے چھین کر کمرے میں چلا گیا، اپنی غلطی کے پچھتاوے اور ایمان شاہ کی ناراضگی کا سوچ کر۔ نہ جانے کتنے آنسو عروب کی پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر بہہ گئے۔ آنسو پوچھ کر روم کی جانب قدم بڑھائے تو ایمان شاہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اپنی پٹی کرتے دیکھا۔ آگے بڑھ کر کبرڈ سے ایک براؤن بیگ نکالا اور نیچے رکھ کر اسے کھولا۔ گولی بے شک چھو کر گزری ہے، مگر پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ یہ ڈرپ اور انجیکشن تمہیں لگانا ہوگا مان۔ ایمان شاہ کے قریب آتے ٹیبل پر چیزیں رکھتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے گھور کر عروب کو دیکھا۔ ایک بات تمہارے اس 30 مارکہ کے دماغ میں جاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا جاتی کیوں نہیں ہے؟ ہاں، نہیں چاہیے مجھے کوئی ہیلپ اور نہ ہی مجھے کوئی احتیاط کرنی ہے۔ اپنی سماجی خدمات کہیں اور جا کر سر انجام دو، طنزیہ لہجے میں کہہ کر سر جھٹک کر قدم باہر کی جانب بڑھانے چاہے تو عروب نے ایمان شاہ کا ہاتھ تھام کر رخ اپنی جانب کیا۔ میں بس ناراض تھی، تم سے دور نہیں آنا چاہتی تھی، ایسا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے۔ مجھے لگا تھا کہ تم اس طرح بتا دو گے کہ تم متسم کے پارٹنر ہو۔ میں تو بس۔ عروب ابھی روتے ہوئے بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی ایمان شاہ نے دونوں بازوؤں سے تھام کر عروب کو دیوار سے پن کیا۔ تم تو کیا، ہاں، ایک بار بھی مجھ سے پوچھا، مجھ سے سوال کیا؟ ارے مانتا ہوں میں اس بات کو کہ تم ایجنسی کی بندی ہو، نہیں بتا سکتی اپنی پہچان، مگر جب تم یہ جان گئی تھی کہ میرا کسی ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں تھا تو پوچھتی مجھ سے عروب۔ میں نہ بتاتا تو پھر چاہے جو مرضی کرتی، مگر نہیں، تمہاری نظر میں تو میں آج بھی وہ 18 سال کا پاگل لڑکا ہوں نا، جس کی تمہاری نظروں میں کوئی اوقات ہی نہیں، جو تمہاری طرح آفیشیلی کسی ایجنسی سے لنک نہیں، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو عروب نے تڑپ کر ایمان شاہ کو دیکھا، مگر ایمان شاہ کی آنکھوں میں شکوے اور کرب دیکھ اپنی پلکیں جھکا دی۔ مجھے پتا ہے میں غلط ہوں، مگر مان، خود کو سزا تو مت دو۔ مجھے جو سزا دو گے میں قبول کروں گی، مگر پلیز مجھے یہ انجیکشن لگانے دو۔
پلیز مجھ پر احسان سمجھ کر ہی کرنے دو، منت بھرے نم لہجے میں کہا تو ایمان شاہ پہلے تو سرد نظر سے عروب کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر جا کر بیڈ پر لیٹ گیا، جس سے عروب کو اپنے دل میں خوشی سے پھول کھلتے محسوس ہوئے۔ جلدی سے آگے بڑھ کر ایمان شاہ کو انجیکشن لگا کر ڈرپ لگانا شروع کی تو ایمان نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ ایمان شاہ کو ڈرپ لگا کر عروب نے نم نظروں سے ایمان شاہ کو دیکھا۔ ایمان شاہ کی بکھری ہوئی حالت دیکھ دل میں ملال سا بڑھنے لگا۔ بیڈ کے بائیں جانب آ کر ایمان شاہ کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو ایمان نے سرخ و شکوہ کنہ نظروں سے عروب کی جانب دیکھا، جس پر عروب کی آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ ایمان شاہ نے اپنا بازو عروب کی گرد لپیٹا تو ایمان شاہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ ایمان شاہ کو انگاروں پر گھسیٹ چکی تھی، مگر سختی سے اپنے لب بھیجے عروب کو رونے دیا، جبکہ لاکھ روکنے کے باوجود ایک باغی آنسو ایمان شاہ کی آنکھ سے نکلتا عروب کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ ڈرپ کے ختم ہونے پر ایمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے بند کر کے ہاتھ سے کنولا نکالا اور کروٹ بدل کر اپنے سینے میں چہرہ چھپائے روتی عروب کو اپنے حصار میں لے کر آنکھیں موند لیں۔ صبح 10 بجے کے قریب عروب کی آنکھ کھلی تو خود کو ایمان شاہ کے مضبوط حصار میں قید پایا۔ اپنے دونوں ہاتھ ایمان شاہ کے سینے پر رکھ کر نظریں ایمان شاہ کے وجیح چہرے پر ٹکا دی، اپنی مخروطی انگلیوں کے پوروں سے ایمان شاہ کی گھنی مڑی ہوئی پلکوں کو نرمی سے چھوا تو ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رنگ گئی۔ ایمان شاہ کے کسی بھی طرح کے کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنے پر عروب نے اپنے لب نرمی سے ایمان شاہ کی آنکھوں پر رکھ دیے، نرمی سے ایمان شاہ کے انابی لبوں کو چھو کر ماتھا ایمان شاہ کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ میں نے کبھی تم سے دور نہیں ہونا چاہا، نہ آج نہ ہی 4 سال پہلے، مگر ہر بار مجھ سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاتے ہو۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے تمہارے جنون کی اور محبت کی عادت ہے، میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی مان، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، میں مر جاؤں گی مان۔ آنکھیں موندے ماتھا ایمان شاہ کے ماتھے سے ٹکائے نم لہجے میں سرگوشی کی تو ایمان شاہ نے اپنی بھوری شہد رنگ آنکھیں کھول کر خود پر جھکی عروب کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر عروب کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے، اپنا بازو عروب کی گردن پر لپیٹ کر عروب کو خود پر جھکایا کہ اس ابداعت پر عروب نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ اپنے ہونٹوں کو ایمان شاہ کے ہونٹوں سے 1 انچ کے فاصلے پر دیکھ عروب نے اپنے خشک پڑتے حلق کو ترک کیا، جبکہ ایمان شاہ ابھی بھی سنجیدہ نظروں سے عروب کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تمہارے منہ سے مرنے کا سنتا تھا تو میری روح کانپ جاتی تھی، کیونکہ تب میری روح زندہ تھی، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تمہارے ہونٹوں سے مرنے کا ذکر سن کر کوئی احساس نہیں جاگا مجھ میں، کوئی تکلیف، کوئی چبھن نہیں ہوئی، کیونکہ عروب شاہ تم میری روح کو مار چکی ہو، مجھے جیتے جی مار دیا ہے تمہارے ہجر نے۔ میرے دل میں کوئی احساس نہیں اب، نہ محبت و عشق کا اور نہ ہی کوئی گلہ شکوہ، اسی لیے معافی نہ مانگو یار۔ رشتہ نبھانا چاہتی ہو تو جیسے ابھی تک گھسیٹتا آ رہا ہے ویسے ہی باقی زندگی بھی گزر جائے گی۔ میری طرف سے تم اپنے معاملات میں آج سے آزاد ہو۔ سرد سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ایک گہری نگاہ عروب کے چہرے پر ڈال کر نرمی سے عروب کو خود سے پیچھے کر کے واش روم چلا گیا، جبکہ عروب اپنی جگہ ساکت و جامد سی بیٹھی رہ گئی۔ آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر سرعت سے قدم کچن کی جانب بڑھائے، جبکہ عروب کا کمرے سے باہر جانا محسوس کر کے ایمان شاہ نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ کر واش روم کے دروازے سے ٹیک لگا لی۔ اپنے آنسوؤں پر بمشکل بند باندھ کر ایمان شاہ کے لیے سوپ بننے کے لیے رکھا، تبھی دروازے پر کھٹپٹ کی آواز آئی تو کچن سے باہر نکلی، مگر متسم چودھری کو دروازہ بند کر کے اندر کی جانب بڑھتا دیکھ عروب نے سرعت سے پلٹ کر روم میں بند ہونا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی متسم چودھری ایک جست میں عروب کے قریب پہنچا۔ کمرے کی جانب بھاگتی عروب کا بازو دبوچ کر رخ اپنی جانب کیا، عروب کی پتلی گردن کو اپنی آہنی گرفت میں لے کر اوپر کو اٹھایا تو عروب کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دل تو کر رہا ہے یہ ساری گولیاں تمہارے اس خالی دماغ میں اتار دوں، ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری میری بیوی پر پستل تاننے کی، اس کے آنسوؤں اور ہاتھ میں اٹھتے درد کو کیسے نظر انداز کیا تم نے، جاہل عورت، عروب کو صوفے پر دھکا دے کر کراتے ہوئے کہا، سرخ پڑتے چہرے اور آنکھوں سے بھل بھل بہتے آنسوؤں کو بمشکل قابو پانے کی کوشش کرتے متسم چودھری کو دیکھ نفی میں سر ہلایا جو اپنی پستل نکال چکا تھا۔ اسی ہاتھ سے میری بیوی پر پستل تانی تھی ہے نا، دانت پیس کر گراتے ہوئے کہا تو عروب کو اپنی سانسیں خشک ہوتی محسوس ہوئی۔ گولی چلنے کی آواز پر عروب نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ پاگل ہے چودھری تو، بیوی ہے یہ میری،
اگر تم حیات کو معاف کر سکتے ہو تو عروب کو بھی کچھ کہنے کا حق نہیں ہے تمہیں، متسم چودھری کی پستل کا رخ صوفے کی دوسری جانب کرتے ہوئے چلا کر کہا۔ تو متسم چودھری نے خوخار نظر سے ایمان شاہ کو دیکھ اپنا ہاتھ جھٹکے سے ایمان شاہ کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ متسم نے ایک قہر بھری نظر عروب پر ڈال لی تو ایمان شاہ عروب کی جانب بڑھا، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے متسم چودھری کو دیکھ رہی تھی۔ ایمان شاہ نے آگے بڑھ کر عروب کا بازو تھام کر اسے اٹھایا، عروب کو اپنے حصار میں لے کر قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ دماغ خراب ہے چودھری کا، اور تمہیں بھی کیا ضرورت تھی اس کی بیوی کو ساتھ لانے کی؟ ہر کوئی ایمان شاہ نہیں ہے عروب، جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دل پر ہی وار کرنے والی کی ہر غلطی معاف کر دے۔ عروب کی گردن پر موجود متسم چودھری کی انگلیوں کے سرخ نشانات پر اپنی انگلیاں پھیرتے نرم لہجے میں کہا۔ تو عروب کے ہونٹوں سے بے ساختہ سسکی نکلی، سانس رکنے سے سرخ ہوا چہرہ رونے کے باعث مزید سرخ ہو گیا۔ آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح رخساروں پر بہنے لگے، جنہیں دیکھ ایمان شاہ نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ عروب کو بیڈ پر بٹھا کر گھٹنے کے بل اس کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھا، نظریں عروب کے جھکے سر سے ہوتی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں پر آ ٹھہری۔ عروب کی تھوڑی کو انگلیوں میں تھام کر چہرہ اوپر کیا تو عروب نے شرمندگی سے آنکھیں سختی سے بند کر لی، مگر اپنی آنکھوں پر سلگتا لمس محسوس کر کے عروب کی سانسیں پل کے لیے تھمی۔ تم میری ہو تو تم پر حق صرف میرا ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے تم مجھے جان سے بھی مار دو تب بھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تم سے سوال بھی کرے۔ وہ میرا اور تمہارا معاملہ ہوگا، مگر اس بار تم نے حیات کو انوالو کر کے غلط کیا جانا، آئندہ ایسا کچھ مت کرنا عروب۔ عروب کے ماتھے پر نرمی سے اپنے لب رکھے اور کھڑے ہو کر عروب کو اپنے حصار میں لیا۔ عروب کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر ایمان شاہ نے سختی سے اپنے لب بھینچے، عروب کی کمر سہلا کر اسے چپ کروایا اور پھر بنا عروب کی جانب دیکھے کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکلتا چلا گیا، جہاں متسم چودھری ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے کی پشت پر اپنے دونوں بازو پھیلائے سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بہت غلط حرکت تھی چودھری، میری بیوی ہے وہ، جب تم حیات کو معاف کر سکتے ہو تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم میری بیوی سے ایسا سلوک کرو۔ میں لاکھ ناراض ہونے کے باوجود اسے سخت نظروں سے نہیں دیکھ سکتا، اسے لفظوں سے تکلیف دینے کا سوچتا ہوں تو نہیں کر پاتا، تو تم نے ایسے کیسے جسمانی تکلیف دینے کا سوچا، جب کہ تم جانتے ہو وہ لڑکی میرے جسم میں خون کی مانند سرایت کرتی ہے، میرے وجود کا حصہ ہے وہ، اس کی تکلیف مجھے اپنے دل و جان پر محسوس ہوتی ہے۔ دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تو متسم چودھری نے ناگوار نظروں سے ایمان شاہ کو دیکھا۔ تم سے کس نے کہا میں نے حیات کو معاف کر دیا؟ اس کی غلطی کی سزا دے چکا ہوں میں، دماغ ٹھکانے سے کھسک گیا تھا، 3-4 تھپڑ لگے ہیں اس کو، اب بالکل ٹھکانے پر ہے۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں سفید جھوٹ بولا تو ایمان شاہ نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا۔ اوہ 3-4 تھپڑ، شاید وہ تھپڑ تمہیں لگے ہیں جو اس قدر دماغ گھما ہوا ہے۔ ایمان شاہ کے طنزیہ لہجے پر متسم چودھری نے گھور کر اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو، تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بلا وجہ بھڑکتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے کندھے اچکا کر متسم چودھری کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ تم اور ہاتھ اٹھا لو، وہ بھی حیات پر، یا تو تم نشے میں ہو چودھری یا تمہیں میں پاگل نظر آتا ہوں۔ جو شخص دشمن لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا، بیوی بھی وہ جو دل بن کر سینے میں دھڑکتی ہو، جس کی دوری پر متسم چودھری ڈریگو اپنی ذات تک کو بھول جائے۔ ایمان شاہ نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو متسم نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ روزی یہاں آ چکی ہے اور تمہاری بیوی جس مشن پر کام کر رہی ہے اس کا حصہ روزی ہے۔ آج شام کی پارٹی میں عروب جانے والی ہے اس بابی اور مائک کو ٹھکانے لگانے، مگر وہاں روزی بھی ہوگی۔ عروب پچھلے 5 ماہ سے اس مشن پر ہے، مگر اب ہم اسے دیکھیں گے اور 1 ہفتے میں اسے ختم کر کے پاک واپس جائیں گے۔ تمہاری پاگل بیوی روزی کو دیکھ کر پھر سے کچھ غلط سوچے، اس سے اچھا ہے کہ تم وہاں پارٹی میں جا کر اس روزی کو پہلے ہی ٹھکانے لگا دو۔ متسم چودھری کے سرد لہجے میں کہنے پر ایمان شاہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ بازو پر کیا ہوا ہے تمہارے؟ متسم کا دھیان بازو پر بندھی پٹی پر گیا تو حیرت سے استفسار کیا۔ کل عروب انہی لوگوں کا پیچھا کر رہی تھی،
پاکستان سے کچھ لڑکیاں اسمگل ہو کر یہاں آنے والی ہیں۔ ان کی پکس اور ڈیٹیل کل وہ آدمی اپنے باس تک پہنچانے والا تھا۔ وہ ابھی آگے جاتا کہ میرے بندوں نے اس کی کار پر اٹیک کر کے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ وہاں ان کے آدمی نے عروب پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو بس تبھی لگ گئی۔ ایمان نے سرسری سے لہجے میں بتایا تو متسم چودھری کا دلکش قہقہا گونجا۔ گولی کھانے کے بعد تمہاری ناراضگی بھی ختم ہو گئی کیا؟ طنزیہ لہجے میں کہا تو ایمان شاہ نے کینہ توز نظروں سے متسم چودھری کو گھورا۔ بیوی ہے وہ میری چودھری، میرے وجود کا حصہ۔ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، اسے معاف کرنا میرا فرض ہے۔ میں اسے ناراضگی جتا رہا ہوں اور اسے سزا دینے کے لیے یہی کافی ہے۔ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ میں اس پر سختی کر کے اسے توڑ دوں گا یا خود سے مزید بدزن کر دوں گا۔ جب میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کو مجھ سے محبت ہے، وہ میری وفادار ہے، تھوڑی بے وقوف ضرور ہے مگر ہے تو میری ہی نا۔ جب وہ میری تھوڑی سی ناراضگی اور غصے سے سدھر سکتی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے بلا وجہ کی اکڑ دکھانے یا انا کا مسئلہ بنانے کی۔ اسے لگتا ہے وہ سب جانتی ہے مگر وہ کچھ نہیں جانتی، حالانکہ اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی۔ وہ خود کو میرے ماں باپ کا محتاج سمجھتی ہے، ان کے احسانوں کے تلے خود کو دبا ہوا سمجھتی ہے۔ وہ میرے اور اپنے رشتے کو لے کر انسیکیور تھی اور اب بھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسے 2 سال بڑے ہونے والا تجربہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ سچ ہی کہتی ہے چودھری۔ اس نے اپنی فیلڈ میں عورتوں کو شوہر کے تشدد کی ہوس اور بے وفائی کا نشانہ بنتے دیکھا ہے۔ اس کے اندر ڈر تھا کہ کہیں اگر میں ایک دن اپنی محبت سے مکر گیا، کبھی جو میرا دل اس سے بھر گیا، کبھی اگر مجھے اپنی اور اس کی عمر کے فرق کا احساس ہونے لگا، وہ مجھ سے نہیں، ان سب باتوں کے سچ ہو جانے سے فرار حاصل کر رہی تھی۔ اس کا بچپن محرومیوں میں گزرا ہے، حیات کے پاس تو سب مکمل تھا۔ وہ تو نور بیگم اور صلاح الدین کو ہی اپنے والدین سمجھتی تھی مگر عروب جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، کسی رشتہ دار نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی پرورش کرنے پر بابا کے خاندان والوں نے کتنے اعتراض کیے تھے اور پھر وہ پرفیکٹ بنتی چلی گئی، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتی وہ بنتی چلی گئی جس پر لوگ انگلی نہ اٹھا سکے، اس کے کردار پر کوئی شک کی نگاہ نہ ڈال سکے۔ وہ دنیا کی نظر میں پرفیکٹ بنتی بنتی اندر سے ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئی۔ جس عمر میں بچے نادانیاں کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، وہ تب بھی مس پرفیکٹ بنی رہتی تھی۔ اگر انجانے میں اندھ چھپا بچپنا ظاہر ہو جاتا تھا تو خود کو کمرے میں بند کر کے خود ہی سزا دیتی تھی، اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سدھارنے میں لگی رہتی تھی تاکہ لوگ اسے یہ نہ کہہ سکیں کہ بن ماں باپ کی بچی تھی اسی لیے بگڑ گئی۔ اور اس کی یہی بات مجھے غصہ دلاتی تھی۔ وہ منہ سے تو کہتی تھی کہ اسے دنیا کی پرواہ نہیں مگر سب سے زیادہ اسے ہی دنیا کی پرواہ تھی۔ دنیا والوں کے لیے ہی تو پرفیکٹ بنتی تھی، ان کی باتوں سے ہی تو بچنا چاہتی تھی۔ اور اب اگر اس نے مجھ پر اپنا حق سمجھ کر ایک چھوٹی سی غلطی کر دی ہے تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں اسے سزا دے کر اس کے اندر چھپے بچپنے اور معصومیت کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں؟ وہ بے وقوفیاں کرے، غلطیاں کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اگر میری محبت، میرے ہونے کا مان اس کے اندر چھپی ان حسرتوں کو پورا کرتا ہے تو میری جان بھی حاضر ہے اپنی بیوی کے لیے۔ اگر میری معافی، میرا اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا اس کی انسیکیورٹی کو ختم کرتا ہے نا، تو قسم لے لو چودھری، میں اپنی بیوی کے دل میں چھپے ہر ڈر کو ختم کرنے کے لیے خود کو اس پر 1000 بار وار دوں۔ ناراض ہوں اس سے، ایسا نہیں ہے کہ ناراض نہیں ہوں، لیکن اپنی ناراضگی سے اسے لفظوں کی مار مارنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ متسم چودھری کی جانب کافی کا مگ بڑھاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ایمان شاہ کی باتوں پر متسم چودھری نے گہری سانس بھر کر کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا لی۔ ماجی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے آتے ہی شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی، تو ایسا کرتا ہوں میں بھی پارٹی میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، جتنی جلدی ہو یہ کام ختم کر کے پاکستان چلیں۔ حیات کی کنڈیشن پہلے ہی ایسی ہے کہ وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی، اسی لیے میں جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ سنک میں خالی مگ رکھتے ہوئے کہا تو ایمان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ میں تب تک ساری ڈیٹیلز ایک بار خود چیک کر لیتا ہوں، پھر شام میں ملتے ہیں۔ متسم نے قدم باہر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ متسم چودھری کے باہر نکلنے کے بعد دروازہ لاک کر کے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ ایمان شاہ فل بلیک ڈنر سوٹ میں تیار لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا کب سے عروب کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔
متسم چودھری کے جانے کے بعد وہ عروب کو کھری کھری سنا چکا تھا۔ ایمان شاہ کا کہنا تھا کہ اسے عروب سے کوئی سروکار نہیں، اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ایمان شاہ کو فرق نہیں پڑتا۔ متسم سے بچانے کی یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ عروب شاہ نے اسے بچایا تھا، یہ اس کا ہی بدلہ تھا۔ اپنی باتوں پر عروب کے فقوتے چہرے سے بمشکل نظریں ہٹائی۔ عروب اپنی زندگی میں جو چاہے کرے، ایمان شاہ کو اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرد لہجے میں اپنی بات کہہ کر دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ اپنے آدمی سے اپنے لیے ڈریس منگوا کر وہ کب کا ریڈی ہو چکا تھا، مگر عروب تھی کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اپنی چین کو انگلیوں میں گھماتے ایمان شاہ نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو کہ 8:30 کے ہندسے کو کراس کر رہی تھی۔ جھنجھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا کہ تبھی کلک کی آواز پر جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو کچھ پل کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ بلڈ ریڈ کلر کی پاؤں کو چھوتی میکسی جو پیچھے سے زمین پر پھیلی ہوئی تھی، میکسی پر ریڈ کلر کے ہی خوبصورت پرل لگے ہوئے تھے جو میکسی کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ گھنے سیاہ بالوں کو اسٹریٹ کر کے نیچے سے ہلکے کرل ڈال کر پشت پر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ گرے گرین آنکھیں اسموکی میک اپ کے باعث جان لیوا حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی بھرے بھرے ہونٹ اس وقت بلڈ ریڈ لپسٹک سے سجے ہوئے تھے۔ اپنا دو آتشہ حسن لیے سہج سہج کر چلتی وہ ایمان شاہ کے قریب بائیں جانب موجود صوفے کے پاس آئی، اپنے ہاتھ میں تھامے وائٹ کوٹ کو صوفے کی پشت پر رکھا اور اپنے گھنے سیاہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر کیچر سے جگڑا۔ تبھی ایمان شاہ ٹرانس کی کیفیت میں عروب کی جانب پلٹا۔ نظریں عروب کی دودھیا گردن سے ہوتی پتلی سفید شفاف کمر پر آ رکی تو ایمان شاہ کو اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے مچلنے لگا۔ شہد رنگ آنکھوں میں پل میں خمار کی سرخی اتری۔ تم سب تیار رکھو، بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ عروب کی آواز پر ایمان شاہ کا سکتہ ٹوٹا تو چونک کر ارد گرد نگاہ دوڑا کر اپنے سامنے پشت کیے کھڑی عروب کو دیکھا، یہ سوچ کر کہ وہ اتنا سہج دہج کر اور اس طرح کا ڈریس پہن کر پارٹی میں جانے والی ہے۔ ایمان شاہ کا سارا خمار بھگ سے اڑا۔ ایک ہی جست میں عروب کے قریب پہنچ کر جھٹکے سے عروب کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے کر رخ اپنی جانب کیا۔ یہ کیا بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے تم نے؟ کسی نمائش پر نہیں جا رہی ہو تم؟ فوراً چینج کر کے آؤ، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو عروب نے ایک ادا سے اپنی قاتل نگاہوں سے ایمان شاہ کو دیکھا کہ پل کے لیے ایمان شاہ کو اپنا دل ان سبز کٹوروں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ دل کو بری طرح ڈپٹ کر سرد نظروں سے عروب کو دیکھا۔ پارٹی میں جانا چاہتی ہو یا پھر سیدھا اوپر، کیونکہ اس حلیے میں تو میں تمہیں اسرائیل کو بھی نہ لے جانے دوں۔ پارٹی تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے میرا سارا ضبط جواب دے جائے اس بےہودہ ڈریس کو اتار پھینکو، اگر میرا دماغ گھما تو اسی سمیت آگ لگا دوں گا، دانت کچکچا کر دہاڑتے ہوئے کہا تو عروب نے اپنے دونوں ہاتھ ایمان شاہ کی ٹائی پر رکھے تو ایمان شاہ عروب کے اس قدر نارمل انداز پر ٹھٹکا۔ تم نے ہی تو کہا تھا مان کہ میں آزاد ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں، میری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، تو پھر اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہو جیسے تمہیں میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ایمان شاہ کی ٹائی کو ڈھیلا کرتے شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر ایمان شاہ کی سرخ پڑتی آنکھوں میں جھانک کر سرگوشی کی اور اپنے لب ایمان کے گلے کی ہڈی پر رکھ دیے۔ اپنی گردن پر عروب کے نرم ہونٹوں کا شدت بھرا لمس محسوس کر ایمان شاہ نے مٹھیاں بھیج کر اپنے جذبات پر قابو پایا۔ عروب کے نرم ہونٹ گردن سے سرکتے کان کی لو پر آ کر رکے تو ایمان شاہ کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ لاؤنج میں پھیلی معنی خیز خاموشی میں عروب کی محبت بھری سرگوشیاں اور ایمان شاہ کی اپنے جذبات پر قابو پانے کے باعث تیز چلتی سانسوں کا شور رقص پیدا کر رہا تھا۔ تبھی ایمان شاہ ایک جھٹکے میں پیچھے ہٹا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک نظر عروب کو دیکھا جو آنکھوں میں قربت کی سرخی لیے ایمان شاہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایمان شاہ نے آگے بڑھ کر عروب کا وائٹ کوٹ تھام کر زبردستی عروب کو پہنا کر جوڑے میں بندھے بالوں کو پشت پر بکھیر دیا۔ عروب کے سامنے آ کر سنجیدہ چہرہ لیے کوٹ کے سارے بٹن سامنے سے بند کیے، اپنی جیب سے ٹیشو نکال کر عروب کے ہونٹوں پر لگی لالی کو صاف کیا۔ نظریں اس دوران عروب کی سرخ آنکھوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایمان شاہ ہاتھ پیچھے ہٹاتا اس سے پہلے عروب نے ایمان شاہ کے ہاتھوں سے ٹیشو تھام کر اس کی گردن اور کان پر لگی لپسٹک کے نشان کو مٹائے۔
लाउंज में छाई मानी खैज खामोशी में दोनों की धड़कनें एक दूसरे से हम कलाम हुई। मुझे माफ़ नहीं कर सकते क्या मान? तुम यकीन नहीं कर सकती क्या मुझ पर? शिकवा कना नज़रों से सवाल किया तो उरूब ने बुरी तरह अपना लब कुचलते नजरें झुका दी। तुम्हें खो देने का डर शायद कभी मेरे दिल से ख़त्म ना हो मान। जिनके लिए मोहब्बत हद से तजाविज़ कर जाए, उन्हें खो देने की वसवसे दिल में अपना डेरा जमा लेते हैं। जैसे मोहब्बत पर इख्तियार नहीं होता, वैसे महबूब को खो देने के डर के एहसास पर भी कोई इख्तियार नहीं होता। अपना सर ईमान शाह के सीने से टिकाते, आंखें मूंदते दिल की धड़कनों ने शोर बर्पा किया। जिन्हें समझते ईमान शाह ने अपना हिसार उरूब के गिर्द नरमी से बांधा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।